السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب خلیفہ ہارون الرشید مصر پر قابض ہوا تو اس نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں کے حاکم فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، بس میں اس پر کسی ذلیل کو حاکم کروں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک حبشی غلام جس کا نام خزیب تھا اس کو مصر کا والی بنا دیا۔ اس حبشی غلام کی عقل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار کسانوں نے شکایت کی کہ دریائے نیل کے کنارے ہم نے کپاس کاشت کی ہے جسے بے موسم کی بارش نے تباہ کر دیا، تو اس نے کہا کہ تم اس کی جگہ اون کاشت کر لیتے اور وہ تباہ نہ ہوتی۔ ایک بزرگ نے جب اس حبشی کی یہ بات سنی تو کہا کہ اگر عقل کی بدولت رزق کی تقسیم ہوتی تو پھر بے وقوف تو بھوکا ہی مر جاتا۔ اللہ عز و جل بے وقوف کو عقل مند کی نسبت زیادہ دیتا ہے کہ عقل مند اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ رزق اور عہدے کی تقسیم اپنے کمال کی بدولت نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوح محفوظ پر لکھے گئے کے مطابق ہے۔ کیمیا گر غصے میں مر جاتا ہے جبکہ بے وقوف کو خزانہ مل جاتا ہے۔ دنیا میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بد لحاظ اور کم عقل ترقی کرتا ہے اور عقل مند اور عزت کرنے والا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے مصر پر قابض ہونے کے بعد وہاں اپنے ایک حبشی غلام کو حاکم بنا دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کا تعلق مصر سے تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رزق اور عہدے کی تقسیم میں اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ لوح محفوظ پر لکھے گئے کے مطابق ہے۔ نیز دنیا میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بے وقوف اور جاہل ترقی کرتے ہیں جبکہ عقل مند ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی مال و دولت کی کچھ حیثیت نہیں۔ اگر کسی چیز کی حیثیت ہے تو وہ علم اور تقوی ہے اور آخرت کے لیے بہترین توشہ ہے۔ دنیاوی مال و دولت سب فانی ہے اور نیک اعمال قبر میں انسان کے بہترین رفیق ہیں۔ بس اس فانی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور فضولیات میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔